عمل کی تیز تلواروں میں باتوں کے فریب کہاں، جو دھن کے پکے ہوتے ہیں رکھتے وہ شکوے کہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ اردو کے نامور ناول نگار و سفر نامہ نگار مستنصر حسین تارڑ کا تعارف ہے۔ مستنصر حسین تارڑ اس صدی کے لیجنڈ ہیں جنہیں پہلا پاکستانی ناول نگار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے پاکستانی زمینوں اور مٹی کے خمیر کو تحریر کا حسن بنایا اور دھرتی کے خد و خال یوں ابھارے کہ پھر ان نقوش کو امر کر دیا۔ مستنصر حسین تارڑ 1 مارچ 1939 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کی دادی ان کا نام لال خان رکھنا چاہتی تھی، لیکن بچے کے ماموں نذیر حسین چیمہ نے اپنے بھانجے کا نام مستنصر حسین رکھنے پر اصرار کیا اور پھر اسی نام پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ بچپن میں مستنصر حسین کو تنسی کے نام سے سارے خاندان والے پکارا کرتے تھے۔ مستنصر حسین کے والد کا نام رحمت خان تھا اور وہ جٹ برادری کی ایک شاخ تارڑ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مستنصر حسین کے بااجداد کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ مستنصر حسین کے والد کا کاروبار کے سلسلے میں مختلف شہروں میں آنا جانا رہتا تھا، اس لیے ان کو بھی سیاحت کا شوق شروع ہو گیا۔ مستنصر حسین تارڑ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ گلی میں گزرنے والے ایک بردہ فروش نے مجھے مٹھائی کھلائی اور اپنے شانوں پر بٹھا کر اغوا کر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ان کے والد کے ایک دوست نے ان کو دیکھ لیا۔ انہوں نے بردہ فروش کو قلعہ گجر سنگھ تھانے پہنچا کر مجھے گھر چھوڑ دیا۔ مستنصر حسین تارڑ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز اندرون لاہور کی ایک مسجد تاج شاہ سے ہوا۔ وہاں انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ مسجد کا مولوی سخت گیر تھا جو کہ بچوں کو بڑی سخت سزا دیتا تھا، اس لیے آج تک مستنصر حسین مولوی حضرات کے بارے میں اچھی رائے قائم نہ کر سکے۔ انہوں نے اسکول کی تعلیم رنگ محل مشن ہائی اسکول لاہور سے شروع کی۔ پرائمری پاس کرنے کے بعد 6ٹھی جماعت میں مسلم ماڈل ہائی اسکول لاہور میں داخل ہوئے۔ 1954 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ زمانہ متعلمی میں سکول کی بزم ادب کے سیکرٹری کے لیے انتخاب لڑا۔ عمر فاروق مودودی کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ دوران تعلیم ہائیکنگ اور مونیٹر کلب کے ساتھ وادی کشن گنگا مہم کے لیے کشمیر گئے۔ وہیں سے ان کو سفر کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ ابھی وہ کالج میں ہی زیر تعلیم تھے کہ ان کے والد نے ان کو ہوزری ٹیکسٹائل میں ڈپلومے کے حصول کے لیے انگلینڈ روانہ کر دیا۔ ان کے والد کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ بیرسٹر بنیں، لیکن انہوں نے ٹیکنیکل کالج سے ڈپلومہ کیا۔ کیا میں انگلینڈ کا بیشتر حصہ آوارہ گردی میں گزرا۔ انہوں نے وہاں تھیٹر، فلم اور موسیقی کو اپنی تمام تر دلچسپیوں کا مرکز بنا لیا۔ مستنصر حسین کو تقریباً 8 زبانوں پر مکمل عبور حاصل ہے، جن میں اردو، انگریزی، پنجابی، بلوچی اور فارسی وغیرہ شامل ہیں۔ انگلینڈ سے واپسی پر ان کے والد نے ان کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، مگر مستنصر حسین کا دل کاروبار میں نہ لگا۔ 1969 میں انہوں نے تقریباً 17 ممالک کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کے گھر والے ان کی اس حرکت پر ناراض تھے، چنانچہ انہوں نے مستنصر حسین کی شادی کا فیصلہ کیا۔ 1970 میں ان کی شادی میمونہ بیگم سے کر دی، جو کہ ایک پڑھی لکھی گھریلو خاتون ہیں۔ مستنصر حسین کے 3 بچے ہیں، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ بڑے بیٹے کا نام سلجوق تارڑ ہے، دوسرے بیٹے کا نام سمیر تارڑ اور بیٹی کا نام قرۃ العین ہے۔ مستنصر حسین عمر رسیدگی کے باوجود دلکش، دل آویز شکل و صورت کے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا قد تقریباً 5 فٹ 9 انچ ہے۔ مستنصر حسین نے اپنا ادبی سفر 1967 میں شروع کیا۔ وہ ٹی وی میں بطور اداکار کام کرتے رہے، 50 سے زائد ڈراموں میں کام کیا اور ایک سپر اسٹار کے طور پر معروف ہوئے۔ ایک ڈرامے میں نواب سراج الدولہ کا کردار ادا کیا اور بڑی شہرت پائی۔ شادی کے بعد اداکاری کے پیشے کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا۔ مستنصر حسین نے مشرق اخبار میں تقریباً 8 برس تک کالم لکھا۔ اس وقت وہ جناح اخبار،
اور 7 روزہ اخبار جہاں کے لیے کالم لکھ رہے ہیں۔ اس وقت تک مستنصر حسین کے کئی ناول، افسانے، ڈرامے اور سفر نامے لکھے جا چکے ہیں، جن میں کوٹ مراد، تارڑ نامہ، پیار کا پہلا شہر، خس و خاشاک زمانے، کیٹو کہانی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے مختلف انواع تصانیف میں ایک مشترکہ خوبی حقیقت پسندی ہے، اور یہ کئی حوالوں سے ایک جداگانہ رنگ کی حامل ہے۔